ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ یقیناً بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ان کی شفا بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ عموماً بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، دو قسمیں ہیں ان کی۔ ایک وہ بیماری جو انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، یعنی جس بیماری کے ذریعے انسان کے اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کچھ بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں، مثلاً وباؤں کا پھوٹ پڑنا، وائرس کا آ جانا، قدرتی آفات کا نازل ہونا، جیسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان پر چھوٹے بڑے عذاب بھیجیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ وباؤں کا پھوٹنا، آفتوں کا آنا، بیماریوں کا پھیل جانا، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے کا جو طرز عمل ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ڈینگی آیا، ہم نے کپڑے پورے پہن لیے۔ اب کرونا وائرس آیا ہے، چہروں پہ ماسک آ گئے، یہاں تک کہ سارا جسم ڈھانپ لیا گیا۔ جبکہ اس کے برعکس ٹھیک ہے، احتیاط ضروری ہے، لیکن احتیاط سے کہیں ضروری استغفار کا ہونا ہے، کیونکہ بیماریاں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں کہ انسان ان بیماریوں کی وجہ سے اپنے رب کی طرف پلٹے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جو اللہ کی طرف سے چھوٹے موٹے عذاب، بیماریاں، آفتیں، یہ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے برعکس چل رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، ہم نے اس پہلو کو چھوڑ کر صرف احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ جس کو دیکھو یہ کرو، وہ کر لو، ایسے احتیاط کرو، منہ دھو لو، چہرہ دھو لو، گرم پانی استعمال کرو، فلاں کر لو، ماسک پہن لو، ہاتھ نہ ملاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، جمعہ پڑھنے پر پابندی لگا دو، اسکولوں میں چھٹیاں کر دو۔ قطعاً یہ ان کا حل نہیں ہے، احتیاط ضروری ہے۔ ان کا حل کیا ہے؟ حل سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کی ایک وجہ اور بھی بتائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ جب معاشروں میں برائیاں ہوں اور برائیاں بھی اعلانیہ ہوں، کھلم کھلا، بے حیائی، فحاشی، بے پردگی، زنا، سود، حرام خوری، رشوت خوری، تو اللہ طرح طرح کی بیماریاں نازل کرتا ہے۔ ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں جو ان سے قبل ان کے آباء و اجداد نے دیکھی اور سنی نہیں، یعنی نئی نئی بیماریاں۔ آج ہمارے معاشرے میں برائی کا عروج ہے، بے فحاشی اور بے حیائی کا عروج ہے، میرا جسم میری مرضی کا عروج ہے، یعنی برائی انتہا سے بھی آگے ہے۔ تو بیماریاں تو آئیں گی، ان سے بچنا کیسے ہے؟ ایک تو ہے آپ ماسک پہنیں، جراثیموں سے بچیں، نہائیں، صاف ستھرے رہیں۔ دوسرا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، قحط، بے روزگاری، ان کے خاتمے کے لیے
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ آسمان سے رحمتیں بھی نازل کرے گا، بارشیں برسائے گا، مال اور اولاد کے ساتھ اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، باغات بھی دے گا، جنتیں بھی عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور اسلام ہمیں اسی طرح دعائیں بھی سکھلاتا ہے، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ تو التماس اور التجا یہ ہے کہ احتیاط کیجئے، لیکن اس سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، کیونکہ شافی الامراض اللہ ہے۔ اللہ سے توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، صبح و شام کے اذکار اور دعائیں، التجائیں، گناہوں پر ندامت، یقیناً اللہ آپ کی ساری پریشانیاں اور بیماریاں ختم کر دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے صحت اور خوشحال زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے استغفار بیماریوں سے نجات کا ذریعہ اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔